بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے خون کی ایک لیب رپورٹ جس کو بلڈ سی پی بولتے ہیں یا اس کو سی بی سی بھی بول دیتے ہیں۔ بلڈ سی پی سے مراد ہوتی ہے بلڈ کمپلیٹ پکچر اور سی بی سی سے مراد ہوتی ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ اس لیب رپورٹ میں جو بلڈ کا جو سیلولر کنٹینٹس ہوتے ہیں یعنی آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز اور پلیٹلیٹس، ان کی تفصیل دی گئی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میڈیکل نالج چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2-3 ایسی کامن ٹپس ہیں وہ شیئر کروں گا کہ عام آدمی جو کامن مین ہے، جو لے مین ہے، یعنی جس کا میڈیکل نالج نہیں ہوتا، وہ اس کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں یعنی بلڈ سی پی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ڈبلیو بی سی کاؤنٹ لکھا ہوتا ہے یا ٹی ایل سی لکھا ہوتا ہے۔ ڈبلیو بی سی کاؤنٹ یعنی وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ، یا اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ٹی ایل سی یعنی ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ۔ یہ خون کے سفید ذرات ہوتے ہیں، سفید جسیمیں ہوتے ہیں، یہ ہماری امیونٹی کا پارٹ ہوتا ہے۔ اگر جسم کے اندر انفیکشن ہو تو ان کا کاؤنٹ یا ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ نارملی جو ٹی ایل سی یا ڈبلیو بی سی کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 4000 to 11000 into 10³ پر مائکرو لیٹر ہوتا ہے۔ اگر اس کا کاؤنٹ 11000 سے زیادہ ہو جائے، جو کہ عام طور پر جو انفیکشنز ہوتی ہیں اس میں 12000، 13000، 14000 تک عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں انفیکشن چل رہی ہے، خاص طور پر بیکٹیریل انفیکشن۔ لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جیسا کہ وائرل انفیکشنز ہیں، اس میں اس کا جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ایون نارمل سے بھی ڈاؤن چلا جاتا ہے، یعنی 4000 سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی فگر ہے، یعنی ٹی ایل سی کاؤنٹ دیکھنا، یعنی کامن پرسن جو ہے وہ اس کاؤنٹ کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم میں انفیکشن ہے یا نہیں۔ اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے جس کو ہم ڈی ایل سی بولتے ہیں، یعنی ڈیفرینشیل لیوکوسائٹ کاؤنٹ، اس میں کامن مین کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں آگے ڈیٹیل دی ہوتی ہے، یعنی نیوٹروفلز کے متعلق ڈیٹیل دی ہوتی ہے، ایوسینوفلز کی ہوتی ہے، بیزوفلز ہوتے ہیں، لیمفوسائٹس ہوتے ہیں، مانوسائٹس ہوتے ہیں۔ ان کے کم یا زیادہ ہونے سے مختلف قسم کی بیماریوں کا جو ہوتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن کامن مین کے لیے صرف ٹی ایل سی کاؤنٹ اگر وہ اس کو پک کر لے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ بلڈ سی پی میں جو نیکسٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتا ہے ہیموگلوبن کا لیول۔ نارملی ہیموگلوبن فیمیلز میں 12 to 14 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے اور میلز میں 14 to 16 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ اس کا لیول اگر نارمل سے کم ہو جائے تو اس کو ہم انیمیا بولتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری جو ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے اندر ہیموگلوبن کا لیول ڈاؤن چلا جاتا ہے، جیسا کہ کرونک ڈیزیزز ہیں یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، خوراک کی کمی، یعنی ہماری خوراک میں اگر ہم آئرن پراپر طریقے سے نہیں لے رہے تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، جسم کا تھکا تھکا رہنا اور ٹانگوں کا درد کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو آر بی سیز کے متعلق ڈیٹیل ہوتی ہے، جیسا کہ آر بی سی کاؤنٹ ہے، ہیمیٹوکریٹ ہے، اس کے علاوہ مین کارپسکولر والیوم ہے، مین کارپسکولر ہیموگلوبن ہے، مین کارپسکولر ہیموگلوبن کنسنٹریشن ہے۔ اس طرح کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ کامن مین کے لیے یہ سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی عام آدمی کو اگر ہیموگلوبن لیول کم ملتا ہے تو اس کو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ ڈائگنوز کر سکے کہ یہ انیمیا کی کون سی ٹائپ ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم بلڈ سی پی میں نوٹ کریں گے وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے۔ نارملی پلیٹلیٹ کاؤنٹ 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ پر مائکرو لیٹر تک ہوتا ہے۔ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر نارمل سے کم ملتا ہے، یعنی 1.5 لاکھ سے اگر کم ملتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پر کچھ وائرل انفیکشنز، مثال کے طور پہ جو ڈینگی فیور ہوتا ہے اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت ہی زیادہ ڈاؤن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چونکہ پلیٹلیٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے خون کے جمنے میں مدد دینا ہوتا ہے،
تو اگر اس کا کاؤنٹ بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے تو جسم کے اندر اندرونی طور پر کسی بھی آرگن کے اندر یا برین کے اندر بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بلڈ سی پی کی رپورٹ کو ایک عام آدمی کی نظر سے سمرائز کریں تو مین 3 چیزیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں، نمبر 1 WBC کاؤنٹ، نمبر 2 ہیموگلوبن لیول اور نمبر 3 پلیٹلیٹ کاؤنٹ۔ ان 3 فگرز میں سے اگر کوئی آپ کو نارمل لیول سے یا نارمل جو ویلیوز ہوتی ہیں اس سے ڈیفرنٹ کوئی فگر ملتی ہے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈائگنوسس کے بعد پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ میری تمام ویڈیوز کی کلیکشن ویب سائٹ newspanda.com.pk کے اوپر موجود ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔